آگے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ سے مراد اعمال صالحہ ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ بچوں کی پرورش، گھریلو معاملات، کاروبار سب شریعت کے مطابق ہو اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو، تاکہ یہ سارے معاملات اعمال صالحہ بن جائیں اور آگے کے لیے یعنی آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ ہوں۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں مشغول ہو کر انسان دین سے غافل ہو جائے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب ایمان والوں کو آپ بشارت دے دیں کہ جو مومن ہوگا، اعمال صالحہ کرے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، تو قبر و آخرت میں اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیتے اور کہتے کہ میں فلاں پر احسان نہیں کروں گا، میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا، میں لوگوں میں صلح نہیں کراؤں گا۔ پھر جب ان سے کہا جاتا کہ فلاں کی آپ مدد کریں، دو آدمی لڑ رہے ہیں، آپ اس میں صلح کی کوشش کریں، تو کہتے ہیں ہم کیا کریں، مجبور ہیں، ہم تو قسم کھا چکے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اس عمل سے منع کیا گیا کہ ایسا نہ کرو، اور اگر قسم کھا چکے ہو تو اپنی قسم توڑ دو، احسان کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، نیک کام کرو اور لوگوں میں صلح کراؤ، اور پھر اس قسم کا کفارہ دے دو، اور آئندہ ایسے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو۔ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ یہ قسم کھا لو کہ میں احسان نہیں کروں گا، پرہیزگاری اختیار نہیں کروں گا، فلاں نیک کام نہیں کروں گا، لوگوں میں صلح نہیں کراؤں گا، اس طرح کی قسمیں نہ کھاؤ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے، تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ مثلا اس نے قسم کھائی کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کی مدد کبھی نہیں کروں گا، پھر وہ ضرورت مند ہو گیا، اسے مدد کی ضرورت ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مدد کرنا یہ تو رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، ہم پر لازم بھی ہے، اور اس میں بھلائی ہے، اور واقعی ایسا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے اور قسم کا پھر کفارہ دے دے۔ دوسری بات یہ کہ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، تو بکثرت قسم کھانے سے منع فرمایا گیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی
اور اس قسم کا تعلق ماضی سے ہے اور حال سے ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ کل میری فلاں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اللہ کی قسم، یا کہا کہ اللہ کی قسم یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے، یا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میری فلاں سے دوستی نہیں ہے، اور اس معاملے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کفارہ تو نہیں ہوگا، مگر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا گناہ بڑا شدید ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھے کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں، لیکن اس کے حافظے میں غلطی ہو جائے، مثلا کوئی کہے کہ کل فلاں سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس نے اپنے ذہن پہ بہت زور دیا، اس نے کہا نہیں ملا تھا، اور قسم بھی کھا لی کہ اللہ کی قسم میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پھر بعد میں یاد آیا کہ نہیں، مجھ سے تو غلطی ہو گئی، وہ راستے میں مل تو گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ اس طرح کی قسم پر گرفت نہیں ہوگی۔ تو جو قسموں کا تعلق ماضی سے ہے یا حال سے ہے، اور اس میں غلط بیانی سے کام لے لیا گیا، جان بوجھ کر لیا گیا، تو گناہگار ہوگا، اور وہ اپنے خیال میں سمجھ رہا ہے میں سچ بول رہا ہوں، بعد میں اسے یاد آیا کہ میں نے غلط بیان دے دیا، تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ اور جن قسموں کا تعلق ہے مستقبل سے کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا یا میں فلاں کام کروں گا، اور اس میں قسم کھا لی جائے، تو اگر اس کے خلاف کرے گا تو پھر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں قسم کا کفارہ بیان ہوا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، اور سورہ مائدہ کا 12واں رکوع ہے، اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ فَكَفَّارَتُهُ، تو قسم کا کفارہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اس کا اوسط کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑے دینا ہے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک کام کیا جا سکتا ہے۔ 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، مثلا صبح اور شام کا کھانا۔ جن 10 مسکینوں کو صبح کھلایا، انہی 10 مسکینوں کو شام کو کھلائے۔ ہم اپنے گھر والوں کو کبھی بہت اعلیٰ کھانا کھلاتے ہیں، کبھی بالکل ادنا کھلاتے ہیں، اور کبھی مناسب کھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو اوسط، درمیانہ، مناسب کھانا کھلاتے ہو، ایسا کھانا 10 مسکینوں کو، غریبوں کو کھلاؤ، اور اس سے مراد ہے صبح و شام کھلاؤ، دن میں 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح اس کے بدلے میں صدقہ فطر کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، یعنی 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانے کے بجائے 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو، جس طرح صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس طرح دے دے، یا اس کی رقم دے دے۔ مثلا 2016 میں پاکستان میں صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے تقریباً 100 روپے بنتی ہے، تو ایک مسکین کو 100 روپے دے تو 10 مسکینوں میں 1000 روپے اس طرح تقسیم کر دے۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑے دے، تو یہاں مراد اوسط درجے کے کپڑے مراد ہیں جن سے اکثر بدن ڈھک سکے، یعنی مثلا شلوار اور قمیص کا کپڑا دے دے، اور یہ 10 مسکینوں کو دینا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دے، اور کوئی اتنا غریب ہے کہ تینوں میں سے کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں، تو اس کے لیے پھر اجازت ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے۔ روزے سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جبکہ کھانا، کپڑا دینا اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔
ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھا لو تو یہ ان قسموں کا کفارہ ہے، یعنی جب قسمیں کھا کر توڑ دو تو پھر ان کا یہ کفارہ ہے۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ تم شکر کرو۔ یہاں قسم کے کفارے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قسم کا کفارہ ہے 3 روزے رکھنا، لیکن ابھی آپ نے سماعت کیا کہ 3 روزے تو وہ رکھ سکتا ہے کہ جسے کھانا کھلانے کی، لباس دینے کی یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، اور جسے ان تینوں میں سے کوئی کام کرنے کی طاقت ہے، مثلا 1000 روپے وہ 10 مسکینوں میں، غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہے، 100 روپے صدقہ فطر کی رقم دے سکتا ہے، تو پھر اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو قسم کے کفارے میں 3 روزے اسے مسلسل رکھنے ہیں۔ بڑی عمر کے افراد جو بزرگ ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کے سامنے قسم کھا لی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کا یہ عمل بالکل صحیح ہے۔ بچوں کو قسم کھانے سے روکنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر سچی قسم بھی کثرت سے کھاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح اللہ کے نام کی ہیبت سے لوگوں کے دل محروم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کثرت سے قسم کھانے کی وجہ سے پھر وہ جھوٹی قسم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کاروباری طور پر بھی جب آپ بزنس کر رہے ہیں اور کوئی آپ سے کہے کہ قسم کھا کے آپ یہ بات کریں، بہتر یہ ہے کہ قسم سے اجتناب کرے اور وہ کہے کہ آپ کو میں نے کہہ دیا، اگر آپ کو میری بات پہ یقین آتا ہے تو آپ یہ چیز خرید لیں، باقی میں قسم سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں کہ بزرگوں نے ہمیں سچی قسم کی کثرت سے بھی منع فرمایا ہے کہ بار بار قسمیں نہ کھاؤ، اور خاص طور پر کاروبار کے لیے، مال بکوانے کے لیے قسم کھانا یہ مناسب بات نہیں ہے، اور جھوٹی قسم کھانا توبہ توبہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔